آرگنائزنگ اے لٹریچر ریویو. لٹریچر ریویو میں ہم اپنی آرگیومنٹس کو مختلف طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں، لیکن بیسک اس کا جو فارمیٹ ہم نے ڈسکس کیا وہ اسی طرح رہے گا، دیٹ از فرام جنرل ٹو اسپیسیفک. آپ ہمیشہ براڈ اسٹیٹمنٹ سے شروع کریں گے، ریلیونٹ ریسرچ سے شروع کریں گے، براڈ اسٹروک سے شروع کریں گے، اور then gradually you will, after indicating the gap, you will gradually move on to the specifics of your own study. So ہمیشہ it will look like this upside down triangle. So broad اس میں ڈسکس کی تھیمز. جب آپ کی تھیمز ڈسکس کرتے ہیں، اگر آپ نے مختلف theoretical perspectives یوز کیے ہیں تو in the middle you must synthesize the arguments. یہ بتانا چاہیے آپ کو کہ یہ کس طرح سے بیسک آرگیومنٹ کیا بلڈ ہو رہی ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ لٹریچر ریویو میں اپنے ڈسکنیکٹڈ پارٹس دے رہے ہیں جن کی آپس میں ایک دوسرے سے ریلیونس، یو آر لیونگ دس فار دا ریڈر ٹو میک دس ریلیونس دیم سیلوز. تو لنک ایک آرگیومنٹ کا دوسرے اس سے کیا ہے، دیٹ یو مسٹ ڈو، اینڈ دس لنک شوڈ لیڈ یو ٹو انڈیکیٹ دا ریسرچ گیپ. کئی لوگ یہاں پہ کنسیپچل میپ لاتے ہیں. کنسیپچل میپ کا مطلب کیا ہے؟ کنسیپچل میپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ڈائیگرام کی فارم میں یہ شو کرتے ہیں کہ واٹ از یور ازمپشن اباؤٹ ہاؤ تھنگس آر ورکنگ ان ریلیشن ٹو دا ڈفرینٹ تھیمس اور تھیوریٹیکل پرسپیکٹوز دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. کس طرح سے ایک چیز کا دوسری چیز سے ریلیشن پر بن رہا ہے، اور وہ کس طرح سے اس ریسرچ کوشچن کو یا اس پرابلم کو افیکٹ کر رہے ہیں. جو آپ کے ذہن میں ازمپشن ہے وہ آپ اس کا ایک کنسیپچل میپ بناتے ہیں. اس طرح کے فگرز بنانے سے چیزیں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ اف یو ڈیولپ این آؤٹ لائن بفور رائٹنگ دا لٹریچر ریویو، بلکہ لٹریچر ریویو کیا، کوئی بھی چیپٹر لکھنے سے پہلے اگر آپ ایک اس کی آؤٹ لائن بنا لیں تو آپ کے لیے ایک آسان ہو جائے گا چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا. سو ونس یو ہیو دس آؤٹ لائن، آپ خود سے لنکیجز بنا سکتے ہیں، ایک مائنڈ میپ بنا سکتے ہیں، اینڈ یو کین سی کہ کس طرح سے ایک چیز دوسری چیز سے لنک ہو رہی ہے، کس طرح سے سیکشنز، ڈفرینٹ سیکشنز آر لنکنگ اپ، اینڈ دین یو کین سارٹ آف موو دا آؤٹ لائن اے لٹل بٹ انورڈز اور آؤٹ ورڈز. تو وہ آپ کے لیے کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ پورا لٹریچر ریویو کا چیپٹر لکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو محسوس ہو یا آپ کا سپروائزر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے لٹریچر ریویو میں آپ کی آرگیومنٹ کلیئر نہیں ہے. تو این آؤٹ لائن از اسٹرانگلی سجیسٹڈ کہ آپ اس طرح سے کریں. اب یہ ایک ایگزامپل ہے اوور ویو آف ریلیونٹ لٹریچر کی. اس میں they were looking at the role of اردو یا L1 in the learning of English language. اس میں انہوں نے سیکشن 1 میں ایک براڈ ایشو ہے کیا، ابھی تک اس میں کیا ریسرچ ہے. سیکشن 2 میں اس تھیوری میں سوشو کلچرل تھیوری کا کیا کام ہے. سیکشن 3 میں لینگویج اویئرنیس اس ایشو کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. سیکشن 4 میں کوگنیٹو ڈائمینشن اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. اور پھر انگلش فار اسپیسیفک پرپزز، یعنی وہ انگلش جو کہ آپ کے کالجز میں خاص طور پہ پڑھائی جاتی ہے، جیسے بزنس اسکولز میں ہوتی ہے. یہ ساری آرگیومنٹس اس میں کیسے لنک ہوتی ہیں. اور پھر سیکشن 6 میں آ جاتا ہے فلنگ دا گیپ، کہ آپ کی ریسرچ اس کا جو گیپ ہے کیسے فل کر رہی ہے. اگر آپ یہ ذہن میں سوچیں کہ اس میں ریسرچ کہاں آ رہی ہے، تو اس خاص تھیسس میں جو ریسرچ ہے وہ ہر سیکشن کی ریسرچ ایک دوسرے سے امبیڈڈ ہے، اور پھر سب تھیمز کو اکٹھا کر کے یہ ESP میں یا انگلش فار اسپیسیفک پرپزز کا سیکشن 5 میں ڈسکس کیا گیا. سو دس از ون وے آف آرگنائزنگ یور لٹریچر ریویو، لیکن آف کورس اٹ ڈیپینڈس فرام ٹاپک ٹو ٹاپک. سو دا الٹیمیٹ ڈیسیژن ریگارڈنگ دس ول بی یورز. لیکن ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک آؤٹ لائن پہلے بنائیں اور پھر اس کے بعد اپنا لٹریچر ریویو لکھنے کی طرف آئیں.